سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 14 را میخوانیم. درس 14 امروز ما میوه ها و مواد غذایی می باشد. خب، واژه و اصطلاحات: مواد غذایی: روغن، حبوبات، پروتین، لبنیات، سبزیجات، سبزی خوردن، غلات، گوجه فرنگی، لپه، نخود، لوبیه، سرخ کردن، خرد کردن، هم زدن، پوست کندن، رنده کردن، ماهیتابه، مواد لازم: قاشق غذاخوری، کیوی، چاقو، چنگال، نمکدان، دستمال، پیش خدمت، سالاد فصل، ماست نوشیدنی، دلیستر، نوشابه، دوغ و خورشت. هدف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند: 1. با واژه های مربوط به آشپزی و غذا پختن آشنا شود. جو آشپزی جو کچن کا حوالے سے یا کچن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یا کھانا پکاتے وقت جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اس کے متعلق آج ہم پڑھ سکیں گے. 2. با اسامی میوه ها آشنا شود و بتواند قیمت اجناس را جمع بزند. اب دیکھیں جو فروٹس کے جنس ہوتے ہیں اور مختلف فروٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج پڑھیں گے اور ان اجناس کی قیمت کیا ہے ان کو ہم جمع کریں گے. با اسامی مربوط به وسائل و اشخاص سور غذا آشنا شود. اب کھانا سرو کرتے وقت جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، جو وسائل جو اشیاء ہمیں ضرورت پڑتی ہیں اس کے متعلق آج بحث کریں گے. 4. با مفہوم مفعول و جایگاه آن در جمله آشنا شود. جو آج ہم مفعول پڑھیں گے گرامر میں اس کے مفہوم اور وہ کہاں پر کیسے استعمال ہوگا وہ آج ہم آپ کو بتا سکیں گے. و لاسٹ میں دیکھیں ضمیر پیوست مفعولی ارتباط آن با مفعول و نحو استفاده از آن در گفتار آشنا شود. ضمیر پیوست مفعول کی جو ضمیریں ہیں پیوست وہ ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. مفعول اور مفعول کے ساتھ جو ضمیریں استعمال ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور ان کا استفادہ کس طرح کرنا ہے گفتگو کے اندر وہ آج ہم پڑھیں گے. خوب، آتے ہیں ہم آج کے درس کی جانب. خوب، واژه زیر را بشنید و تکرار کنید. اب دیکھیں ان اشیاء میں اگر ان کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے روغن. اب یہ کھانا، جیسے کھانا کی پلیٹ رکھی ہوئی ہے، اس کھانے میں چیزیں ہیں، کیسے یہ کون سی چیزیں کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو روغن آ گیا، تیل، پکوان. حبوبات جو جامد چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ نخود، مٹر ہو گیا، لوبیا ہو گیا، لپے، دال وغیرہ. پروٹین جو پروٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں گوشت، مرغ، ماہی، مچھلی ہو گئی، تخم مرغ، انڈا وغیرہ. میوہ فروٹس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں پہلے نمبر پر سیب، پرتقال، مالٹا ہو گیا، موز، کیلا. لبنیات میں اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے دودھ، دہی، پنیر. سبزی جات میں دیکھا جائے تو سیب زمینی، پٹاٹو ہو گیا، سبزی خوردن جو سلاد وغیرہ ہوتا ہے، گوجے، پٹاٹو، ٹماٹو ہو گیا، ٹماٹر، پیاز وغیرہ. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہاں پہ ماکرونی ہے، یہ نام نان، روٹی وغیرہ نان کو نان کہتے ہیں، غلات میں شامل ہے. برنج چاول ہو گیا ہے. یہ چیزیں آتی ہیں. اس میں آتے ہیں نیکسٹ. شما مول از کدام یک از مواد غذایی بالا بیشتر استفاده میکنید. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ اوپر والی چیزوں میں حبوبات زیادہ استعمال کرتے ہیں، پروٹین کی چیزیں یا میوے یا لبنیات یا سبزیجات یا غلات میں سے کون سی چیزیں زیادہ استفادہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ آپ نے بتانا ہے. واژه متفاوت را از میان واژه زیر مشخص نمایید. جو تفاوت رکھتے ہیں یہاں پہ چیزیں وہ آپ نے
ہمیں سلیکٹ کر کے بتانا ہے، نیچے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے واجب متفاوت را آزمیان واجہ یا زیر مشخص کنی، تفاوت جو اس میں ہے چیزیں وہ آپ نے بتانا ہے، 4 آپشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے تفاوت۔ خوب نیکسٹ چلیں واجہ میں، نیکسٹ پیج میں دیکھیں فعل های امر زیرا بیشتری تکرار کنید۔ اب فعل های امر بے پھاز، فعل امر میں دیکھیں بے پھاز یعنی آپ پکاؤ، بشوئی دھو، سرخ بکن اس کو بھئی آپ نے گرم کرنا ہے، خورد بکن یا کن اس کو کاٹنا ہے، بیریز ڈالو، ہم بیزن مکس کرو، پھوس بیکھن یا کن اس کا چھلکا اتارو، اور رندے بکون یا کون اس کو آپ نے رندے کرنا ہے، اس کو پتلا پتلا کرنا ہے۔ تو یہ فعل های امر ہے جو شنیدن جو گفتگو ہے جو ہمیں نہیں مل رہی وہ آپ سنیں، یا نیچے دیے گئے جو متن ہے وہ آپ نے سننا ہے، یا نیچے دیے گئے ماہتاب یا قابلہ میں یہ جو اشیاء ہیں جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں۔ متن زیرہ ایک بار دیگر بیشتری یا خرج کامل کنید، جو متن آپ نے سنا ہے اس کو اچھی طرح سے سنیں، اس کے بعد ان خرج کو پور کرنا ہے۔ اب کون سا متن اور کیسا وہ چیز وہ ہمیں نہیں ملا تو آپ اس متن کو فقط پڑھ لیں۔ متن زیر روش تہیہ یک غذای ایرانی خورشت کی میرا نشان میدہد، تو اس کے ایرانی کھانا کیسے بنتا ہے خورشت قیمہ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ بات وجب متن زیر روش تہیہ یکی از غذای کشورتان بنویسید۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے ملک میں کون سی ڈش کیسے بنتی ہے وہ آپ نے ہمیں بتا دینا ہے۔ خوب دستور پخت یہاں پہ کیسے پکانا ہے یہ کچھ بتایا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو بتائیں گے ڈش اپنے کسی ملک کے، اپنے ملک کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس علاقے کی جو مشہور ڈشز ہیں جو آپ بناتے ہوں وہ آپ نے ایک تو بتانا ہے، کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور کیسے بنتا ہے دستور پخت کیسے بناتے ہیں یہ بھی آپ نے بتا دینا ہے۔ تو آتے ہیں نیکسٹ، کیونکہ خلج گئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، متن ہم نے نہیں پڑھا تو ہم نیکسٹ ہی آتے ہیں، پیش گفتگو کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تصاویر دی گئی ہیں، ان تصاویر کو آپ نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کون سی تصویر کا نمبر کیا ہے، جیسے کہ موز کیلے کا نمبر کیا ہے، مثلا یہ ہے، پرتگال مالٹا ہے تو یہ شمار ہفت ہو گیا، تو اس طرح باقی آپ نے خود ہی انجام دینا ہے، بتانا ہے کہ کون سا ہے، یہاں پہ سلیکٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ گفتگو آپ نے سننا ہے۔ ببخشید آقا، سوری آقا، سیب کلو چند است کہ بھائی صاحب یہ سیب کتنے کلو کے ہیں، 1 کلو کتنے کا ہے، کلوئی 3000 تومان، کہ یہ جو سیب ہیں 3000 کا کلو ہے۔ پرتگال چند است، مالٹے کیسے دے رہے ہیں، کلوئی 5000 تومان، جو کلو ہے وہ 5500 تومان کا ہے۔ پاس لطفاً 2 کلو سیب دے دیں و 1 کلو پرتگال، تو آپ بس مہربانی کریں 2 کلو آپ سیب دے دیں اور 1 کلو مالٹے دے دیں۔ بفرمائید این ہم 2 کلو سیب و 1 کلو پرتگال، لیجئے یہ 2 کلو آپ کا سیب ہو گیا اور 1 کلو مالٹے ہو گئے۔ ممنون، چقدر تقدیم کنم، بھئی کتنا آپ کو دوں، قابل نظر ہے بھئی کوئی بات نہیں آپ لے جائیں، خواہش میں کنم، یو آر ویلکم، شکریہ آپ نے اتنا تک کہا، تو کتنا ہے، تو بھئی 11500، 11500 بنتے ہیں، جلدی دیں۔ بفرمائید، بالکل یہ لے لیں۔ خوب یہ آپ نے سننا، اچھے سے سننا ہے دوبارہ، پھر آپ ایک تمرین کرنا ہے۔ تمرین یہ ہے کہ شما 25,000 تومان پول دارید، به میوه فروشی بروید و میوه های مختلف بخرید، انگور کلو چند است، پرتگال چند است، سیب چند است۔ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس 25,000 تومان ہیں، فرض کیا، تو فرض آپ کر لیں آپ کے پاس 25,000 تومان ہیں اور وہیں 25,000 تومان لے کر جانا ہے آپ نے بازار میں، اور وہاں پہ فروٹ لینے ہیں، جیسا کہ انگور پوچھنا ہے کہ انگور کلو چند است، پرتگال چند است،
سیب چانداست، تو یہ تینوں آئٹم ہیں، آپ نے خود ہی ان کو پوچھ کر اور اسی 25,000 تومان کے اندر اندر یہ چیزیں لے کر آنا ہے۔ خوب، آتے ہیں نیکسٹ، فیش گفتگو پہ لے کر آئیں۔ فیش گفتگو آپ کے سامنے ہے، تصویر میں یہ چیزیں ہیں، وہ صندلی، کرسی، کیا نمبر ہے؟ مثال کے طور پر 7 نمبر ہے۔ میز، بشقاب، خاشق، چھنگال، چاقو، نمکدان، دستمال، فیش خدمت، منو یا لسٹ، مینو جسے کہتے ہیں لسٹ غذا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں، آپ نے خود ہی ان کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ گفتگو دیکھیں شمارے 2 پر، سلام، خیلی خوش آمدی، چه میل میکنید؟ کہ بھئی سلام، ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کا، بتائیں کیا کھانا کھائیں گے؟ لطفاً یک دست جوجے کباب اور ایک دست چلو کباب خوبی دے۔ کہ بھئی مہربانی کر کے جو ایرانی 2 ڈشز کے نام بتائے ہیں، جوجے کباب وہ لے ہیں اور ایک جوڑی جو ہے نا چلو کباب کوبیدے کی لے ہیں۔ خوب، کہتے ہیں ماست یہ سلاد فاصل، کہ بھئی دہی یا سلاد وغیرہ کوئی، کہتے ہیں کہ سلاد فاصل، کہ بھئی وہ سلاد لے ہیں۔ نوشیدنی چھتر، پینے والی چیزوں میں کیا چیز چاہیے؟ ایک نشاب و دو دوگ، کہ ایک آپ نشابہ لے ہیں، بوتل لے ہیں، ڈرنک لے ہیں، اور ایک 2 لسی کی بوتل لے ہیں۔ تو یہ اس نے بتایا ہے۔ اب یہاں پر اپنی طرف سے آپ نے جملے بنانے ہیں اور گفتگو کرنی ہے۔ چه میل دارید، نوشیدنی چطور، سلاد هم میل دارید، زیتون ماست نان میل دارید۔ تو یہ آپ نے آگے جواب دیے گئے ہیں، آپ نے سوالات خود بنانے ہیں، گفتگو اپنے خود بنانا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، جو گفتگو ہے، دستور ہے، گرامر جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ مفعول در زبان فارسی، زبان فارسی کے جو مفعول ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ مفعول اسم یا کلمی است که کار بر آن واقع می شود، کار بر آن واقع می شود، کہ مفعول ایسا اسم یا کلمہ ہے کہ جو کام پر واقع ہوتا ہے، وہ معنی جملے را کامل می کند، اور جو جملے کا معنی ہوتا ہے وہ مکمل کر دیتا ہے۔ مفعول معمولا در جملے بے ہمراہ را می آید، جو مفعول ہوتا ہے نا وہ عام طور پر جملے میں را کے ساتھ آتا ہے، جیسا کہ را کا مطلب بتایا تھا کا کی کو۔ من کتاب را می خوانم، میں کتاب کو پڑھتا ہوں، تو کتاب را می خوانی، تو یہ را آیا ہے ساتھ میں، کتاب مفعول است اور را نشان مفعول است۔ کس چیز کو پڑھتے ہو؟ کتاب، اور مفعول کی نشانی را ہو گیا۔ خوب، تمرین دیکھیں، واضح را مرتب کرید، یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے درست لکھنا ہے، آگے پیچھے ہیں، جیسے کہ ہر روز خواہرم را میشوی ظرف ہا، تو کیا آئے گا؟ ہر روز خواہرم ظرف ہا را میشوید۔ اس طرح باقی بھی جو الفاظ آگے پیچھے ان کو آپ نے صحیح لکھنا ہے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا۔ آتے ہیں تمرین 2 کی طرح، مفعول را در جملہ یزیر مشخص کنید، یہ جملات دیے گئے ان میں سے آپ نے مفعول کو سلیکٹ کرنا ہے کہ مفعول کیا ہے، جیسے کہ رامین روز ہے پنجشنبه خانه را تمیز می کند، تو مفعول کیا ہو گیا؟ خانه۔ تو دوسرے جملے میں قرآن، اور تیسرے جملے میں غذائے، چوتھے جملے میں ظرفہ، اور پانچویں جملے میں خیابان شہید حجاجی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ ان کی نشانی کیا ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہو تو بتا سکتے ہیں۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جناب، خاندان جو آپ نے پڑھنا ہے، متن زیرا بخوانید۔ ایرانی ها معمولاً 3 بار در روز غذا میخورند، صبحانه، نہار و شام۔ ایرانی جو ہوتے ہیں وہ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ چلیں، اچھی بات ہے، اکثر یہی 3 ٹائم ہی کھاتے ہیں۔ مردم ایران معمولاً در صبحانه نان، پنیر و چای میخورند، بعضی از ایرانی ها نان و پنیر را با گرد و خیار یا گوجه میخورند، بیشتر از چای استفاده میکنند و آن را با شکر شیرینی میکنند۔ یہ ایرانی ہیں کہ جو عام طور پر جو اپنا ناشتہ ہے وہ روٹی کے ساتھ پنیر اور جو قہوہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو کچھ ایرانی لوگ ہوتے ہیں جو روٹی اور پنیر کے ساتھ وہ جو گردو ہوتا ہے، خیار ہو گیا یا ٹماٹر وغیرہ ہو گیا، اس کو کھاتے ہیں، اور زیادہ تر چائے کے ساتھ یعنی قہوے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو چینی وغیرہ کر کے یا
ساتھ کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ نہار میں کیا ہے دوپہر کا کھانا؟ برنج مهم ترین غذا ایرانی است کہ دوپہر کو ہر وقت یہ چاول ہی کھاتے ہیں۔ آنا معمولاً برنج رابا کباب و خورشت مختلف میخورند۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ چاول کھاتے ہیں، چاول کے ساتھ پھر وہ کوئی جو ڈشز ہوتی ہیں پلاؤ وغیرہ کی یا گوشت ہو گیا وہ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، یا مچھلی ہوگی وہ چاول کے ساتھ مختلف چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نام ہو گیا خورشت قورمہ سبزی، خورشت کھیمے، خورشت فسنجان، کباب کبیدے، بہترین غذائیں ہے ایرانی آسا۔ ایران کے بہترین کھانے ہیں جو کہ دوپہر کو ہی کھائے جاتے ہیں۔ مردم ایران نہار رابا نشاب بدو خنک می خورند۔ ایرانی لوگ ہوتے ہیں دوپہر کے کھانے میں ڈرنک لیتے ہیں یا وہ دوغ جو ٹھنڈی لسی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں۔ دوغ یک نوشیدنی خوشمز ایرانی آس کی ایرانیہ نرخی دوست دارند۔ دوغ ایرانی ایک پینے والی خوش مزے ایرانی چیز ہے، ڈرنک ہے جنہیں ایرانی بہت پسند کرتے ہیں۔ شام رات کے کھانے میں ایرانی ہے شام کم ہی خوراند، رات بہت ہی کم کھانا کھاتے ہیں۔ آنا معمولاً برنج نہیں خوراند، وہ عام طور پر برنج نہیں کھاتے چاول وغیرہ۔ وہ بیشتر از نان استفادہ میں خوراند، روٹی کے چیزیں کھاتے ہیں۔ مردم ایران نان سنگک و بربری را خیل دوست دارند۔ یہ سنگک اور بربری ہے روٹیاں بہت ہی زبردست ہیں، خاص طور پر نان سنگک بہت ہی ہم نے کھائی ہیں۔ خوب مردم ایران و این دو نان را بیشتر در صبحان و شام میں خوراند۔ یہی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کھانے والے جو روٹیاں ہوتی ہیں صبح کو بھی استعمال کرتے ہیں، رات کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو متن اوپر پڑھا ہے ان کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور ان میں مفعول اور ان کے جو مفعول کے نشان ہیں وہ آپ نے چن کر بتا دینا ہے۔ سخرانی جو تقریر آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دربار وعدہ غذائے خود صبحان نہار و شام سخرانی کنید۔ ایک تو یہ کہ آپ نے تقریر یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ کیسے وعدہ ہے کہ آپ نے کسی کو کھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھئی صبح کا، دوپہر کا یا شام کا، ان میں سے کسی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے آنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے تقریر کرنا ہے۔ آتے ہیں ہم لاسٹ پیج کی جانب۔ کتاب کار 4 میں دیکھیں اس میں غذائی کے میتھوانا جب با مواد غذائی زید در کشور خود بے پھزید بے نویسید۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ڈشز اپنے ملک میں اپنی جگہ پہ بناتے ہیں ان میں کون کون سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، جس میں مرغا، ماہی، لوبیا، گوجے، یہ سارے چیزیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، یہ آپ نے خود بتانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بتانا ہے کہ بریانی، اس میں غذا پر لکھنا ہے بریانی، اور بریانی میں کیا کیا مواد چیزیں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبزی وغیرہ آپ نے کوئی بنانا ہے، مچھلی بنانا ہے تو کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں آپ ایڈ کریں اس کا نام، اس کے بعد جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ تفصیل بتا دینا ہے۔ سوال 2 پہ دیکھیں باواجہ یا جدید درس جملہ بے سازی، نئے درس سے آپ نے جملے بنانے ہیں، 5 آپ نے الفاظ لینا ہے اور 5 الفاظ سے آپ نے جملے بنا لینا ہے نئے الفاظ سے۔ اور لاسٹ میں دیکھیں جو آپ کے نوشتہ لکھنے میں کام ہے وہ یہ ہے کہ مانند مثال دربار واضحہ و عادت ہے یہ غذائے مردم کشور خود انشاء بنویسید۔ انشاء لکھنا ہے کہ آپ نے جو وعدہ دیا ہوا ہے کسی کو کھانا کھانے کے لیے، یا جو کھانا اپنے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون سا کھانا پسند کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، تو وہ آپ نے بتانا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ مثال دی گئی کہ اس میں من مریم است، من اہل ایران ہستم، من ہمیشہ صبحانه کره اصل و چای میخورم، اما خانواده‌ام معمولا صبحانه پنیر، گردو و چای میخورند. ما بیشتر وقتها نهار، خورشت، کیمه و قورمه میخوریم و روزهای تعطیل معمولا جوجه کباب یا چلو کباب میخوریم. ما بیشتر شبها شام ڈیش وغیرہ، یہ جو آگے ہے یہ آپ نے خود اپنے حساب سے لکھنا ہے۔ تو یہ مثال دی گئی ہیں چیزیں، اسی مثال کو دیکھ کر اچھی طرح سے آپ نے انشاء لکھنا ہے۔ یہ سب کو مکمل کریں گے تو یہ اچھی طرح سے آپ ان کو پڑھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور گفتگو کر سکیں گے۔ تو نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔